بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے آج سوال کیا تھا کہ یہ قرطاس و قلم کے واقعے کے بارے میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری وقت میں بیماری کی حالت میں وصیت لکھنا چاہیے کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، اپنی امت کے لیے ایک وصیت لکھنا چاہیے تاکہ امت گمراہ نہ ہو، تو حضرت عمر اس میں وصیت لکھنے میں مانے ہوئے۔ یہ کیا واقعہ ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا بات ہے اس حوالے سے؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ روایت قرطاس و قلم والی جو روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں کچھ 6 جگہ پر آئی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم اور دیگر سات ستہ کی کتابوں میں، مسند احمد ابن حنبل میں، مستدرک الحاکم میں، اور جتنی بھی اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں حدیث کی، ان سب میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ روایت کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 127، پارہ نمبر 1، کتاب العلم، حدیث نمبر 114۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید مرض میں مبتلا ہوئے تو آپ نے فرمایا، لکھنے کا سامان حاضر کرو، میں تمہارے لیے ایک کتاب لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو، حضرت عمر نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہی کافی ہے۔ لوگوں نے اختلاف کیا اور غل مچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس اختلاف کا کیا کام ہے؟ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث روایت کی تو یوں کہتے ہوئے نکلے، وائے مصیبت، وائے مصیبت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اس مکتوب میں حائل ہو گئی۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کو بیان کی، ایک روایت کی بیان کی ہے جو صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 میں۔ اب آ جائیں صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 میں، پارہ نمبر 23، کتاب المرضی، صفحہ نمبر 329۔ اس میں یہ روایت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، اس وقت گھر میں کئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہارے لیے وصیت نامہ لکھوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر حاضرین سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے اور تم لوگوں کے پاس عمل کرنے کے لیے قرآن، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ گھر میں اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کی مختلف آراء تھی اور جھگڑنے لگے۔ کوئی کہتا تھا سامان لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصیت نامہ لکھوا دیں گے جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے، اور بعض حضرات حضرت عمر کے ساتھ متفق ہوئے۔ آپ کے پاس جب بہت بدمزگی اور اختلاف ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اٹھ جاؤ۔ راوی حدیث یعنی عبیداللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس یہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے، افسوس صد افسوس کہ ان لوگوں کے اختلاف رائے اور شور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نامہ نہ لکھوانے دیا۔ ایسی 4 حدیث، 2 حدیثیں اور بھی ہیں، 2 تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، 2 اور بھی ہیں کہ جس میں واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے یہ وصیت نہیں لکھنے دی۔ اب اس کے عربی متن میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو الفاظ وہاں پر ہیں وہ یہ ہے، قد غلب علیہ الوجہ، کہ رسول اللہ کے اوپر غلبہ ہو گیا ہے، بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے۔ 2 روایات ایسی ہیں جس میں لفظ حجر استعمال ہوا ہے۔ حجر کہتے ہیں ہزیان کو، ہزیان کہتے ہیں بہکی بہکی باتیں کرنے کو۔ بیماری کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے جب انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے تو پھر یعنی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ہزیان ہو گیا، اس کو حجر ہو گیا۔ تو حضرت عمر کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ ان پر بیماری کی شدت ہے، انہیں ہزیان ہو گیا ہے، انتہائی درجے کی گستاخی ہے۔ اب اس حدیث کے اس روایت کو پڑھنے سے 3 باتیں جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ، اور یہ عقیدہ انہوں نے بیان بھی کر رکھا ہے، ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ میں صحیح بخاری کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس میں صلح حدیبیہ لکھنے کے موقع پر برہ بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں جانتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو وہ روایت بھی میں پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں کہ جس وقت صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت جو کفار کا نمائندہ تھا، سہیل نام تھا اس کا، تو وہ اس کے درمیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھواتے اور علی علیہ السلام معاہدہ لکھ رہے تھے، تو معاہدہ لکھواتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور سہیل کے درمیان ہے۔ تو سہیل نے اس کے اوپر اعتراض کیا، کہا کہ جی ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر ہم کو رسول مانتے تو ہمارا آپ کا جھگڑا کیا تھا، اس کو کاٹو اور اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں کاٹوں گا، میں تو اس کو بالکل نہیں کاٹوں گا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ برہ بن عازب کہہ رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں. یہ میں آپ کو تفسیر بھی صحیح بخاری کی بنا کر پیش کر رہا ہوں، جس میں برہ بن عازب کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے رسول اکرم نے علی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دیا، تو علی علیہ السلام نے پھر اس کی جگہ پر ابن عبداللہ لکھ دیا. یہ روایت بھی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اچھا، اب جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم لکھنا نہیں جانتے تھے، تو حضرت عمر کو تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لکھنا نہیں جانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کاغذ قلم لے کر آؤ کہ میں ایک وصیت لکھ کے دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو. تو آپ کہتے تھے وہ تو کہہ سکتے تھے کہ لکھنا نہیں جانتے، آپ کو تو لکھنا نہیں آتا. حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ کو کہہ دیں کہ بھئی آپ کو تو لکھنا ہی نہیں آتا ہے، آپ کیا لکھیں گے. لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم لکھنا جانتے تھے. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی ہے، ورنہ اتنے سخت الفاظ جو حضرت عمر نے استعمال کیے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو ہذیان ہو گیا ہے، اجر ہو گیا ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں، اس کی بجائے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کو تو لکھنا ہی نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کو لکھنا آتا تھا. خیر بہرحال دوسری بات جو قابل توجہ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. یعنی رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، آپ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی الہی کے مطابق فرماتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کاغذ قلم لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، وہی الہی کے عین مطابق تھا. مگر حضرت عمر نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی وصیت کا انکار کیا ہے، بلکہ وحی الہی کا انکار کیا ہے. کیونکہ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ بغیر وحی کے کچھ نہیں کہتے. وہی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ وصیت لکھو، تو رسول اللہ نے کہا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ میں وصیت لکھ کے دوں. حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا، وہ مانے ہوئے اس چیز میں. تیسری جو اہم بات ہے، اور وہ بھی قرآن مجید سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اور جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. سورۃ الحشر آیت نمبر 7. رسول اللہ دے رہے ہیں کہ میں تمہیں وصیت لکھ کے دیتا ہوں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے. اسی اللہ کی کتاب میں تو یہ آیتیں ہیں جس کو آپ کافی کہہ رہے ہو کہ ہمیں، یعنی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ کی وصیت کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اسی کافی قرآن مجید کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ رسول وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. اسی قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جو جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو وصیت لکھ کے دیتا ہوں، کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ جو رسول دے وہ وصیت نامہ لکھ کے دینا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں. یہ تو کھلا کھلا قرآن مجید کی خلاف ورزی ہو گئی. اچھا، بعض علماء اہل سنت نے حضرت عمر کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہذیان کی تہمت لگائے جانے کی قباحت کو کم کرنے کے لیے اس کی مختلف تعویلیں کی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ حضرت عمر کا مطلب یہ تھا کہ آپ پر بیماری کا غلبہ ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے یہ تعویل کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں. جیسا کہ صاحب اللسان العرب نے ابن اسیر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کا یہ جملہ سوالیہ صورت میں ہونا چاہیے، احجر، تاکہ اس معنی میں لیا جائے کہ ان کے کلام میں تبدیلی آ گئی اور وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن اگرچہ یہ جملہ سوالیہ نہ ہو بلکہ خبریہ ہو، جیسا کہ اکثر روایات میں آیا ہے، تو یا تو یہ گالی ہے یا پھر ہذیان کے معنی میں. اب آپ خود سوچیں کہ یہ سوالیہ تو نہیں تھا، یہ تو کلیئر کٹ ہے. روایت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، کہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے. میں اس صحیح بخاری کی یہ ساری روایات کی پکچر بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ خود پڑھیں. یہ دیوبندی کا کیا ہوا ترجمہ ہے، سنی دیوبندی کا کیا ہوا ترجمہ ہے. آپ خود پڑھ کے دیکھیں کہ الفاظ کیا ہیں روایت کے. کیا اس روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سوالیہ ہے؟ آف کورس یہ سوالیہ نہیں ہے. جب سوالیہ نہیں ہے تو خبریہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کو گالی دی گئی ہے، رسول اللہ کو کہا گیا ہے کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، معاذ اللہ. اگر بالفرض اس کی تعبیر کو قبول بھی کر لیا جائے کہ ہذیان کے معنی یہ تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، گویا اس حالت میں پیغمبر اکرم کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قسم کے کلام کی نسبت دینا پہلے کلام کے مقابلے میں کچھ کم قباحت نہیں رکھتا. یعنی یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے، یعنی رسول کے اوپر، نبی کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے، یعنی کوئی کسی چیز نے رسول پر غلبہ پا لیا ہے، رسول اللہ مغلوب ہو گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر ان کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہو کہ آن حضرت اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. اچھا، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے نکل جاؤ، میرے پاس اختلاف کا کیا کام ہے، گیٹ آؤٹ، تو حضرت عمر بمائے اپنے ہمراہیوں کے فوراً چلے گئے. حالانکہ یہ جملہ بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ، میں تمہیں وصیت لکھ کے دوں، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر کو یہاں پر کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، یہ بھی بیماری کی شدت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں جاتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر. نہیں، وہاں تو فوراً بات مان لی، فوراً اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے تھے، حضرت عمر صاحب آپ یہ مان رہے تھے کہ رسول اللہ پر بیماری کا غلبہ نہیں ہے، ورنہ ایک بات میں بیماری کا غلبہ ہے، دوسری بات میں بیماری کا غلبہ نہیں ہے. ایک ہی روایت میں دونوں جملے رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، کاغذ قلم لے آؤ میں تمہارے لیے وصیت لکھ دوں کہ تم گمراہ نہ ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جن پر بیماری کی شدت ہے، بیماری نے غلبہ پا لیا ہے، یہ ہذیان کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اٹھو یہاں سے نکل جاؤ، میرے پاس جھگڑے کا کیا کام ہے، گیٹ آؤٹ فرام دیئر. اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ فوراً ان کی بات مان لی اور اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. حیرت ہے نا. بہرحال
حضرت عمر کے کلام کے مطلب کچھ بھی ہو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو سننے کے بعد سخت ناراض ہوئے. اور اہل سنت کی بعض روایت سے یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سننے کے بعد اتنے غم میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ آپ انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ غم و آئندہ میں ڈوب گئے تھے. علامہ بلازری نے لکھا ہے انصاب الاشراف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 738 میں یہ بات. اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سننے کے بعد اس قدر غصہ ہوئے کہ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیا. یعنی یہ کہہ دینا کہ چلے جاؤ میرے پاس سے، نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ابن سعد نے لکھا ہے طبقات الکبریٰ میں. طبقات ابن سعد بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہے. یہاں واضح رہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے کہنے کے بعد کیوں نہیں چاہا کہ کچھ لکھے. اس لیے کہ اگر پیغمبر اکرم لکھ بھی دیتے تو جو شخص پیغمبر اکرم کی موجودگی میں گستاخی اور مخالفت کر سکتا ہے تو یقیناً وہ پیغمبر اسلام کے چلے جانے کے بعد اس میں اضافہ کرتا اور مزید الٹی سیدھی نسبتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا، اور عملی طور پر وہ تحریر معتبر نہ سمجھی جاتی. غور فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیماری کی حالت میں بھی امت کی اتنی فکر ہے کہ گمراہی سے بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، مگر حضرت عمر کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ ہذیان ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ الفاظ سنے ہوں گے تو انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنی اذیت ہوئی ہوگی. اور رسول اللہ کو اذیت دینے والے کے متعلق قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، اب ہم ایک اور روایت کی طرف آتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، وہ روایت بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ بڑی توجہ طلب روایت ہے، بڑے غور سے آپ نے اس کو سننا ہے. یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 پارہ نمبر 18 کتاب المغازی صفحہ نمبر 799 حدیث نمبر 1551. اس کے راویوں کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، راوی اس کے کون کون ہیں. ابن قتیبہ، سفیان، سلیمان احول، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یعنی اس کے راوی کون کون ہیں؟ قتیبہ ہے، سفیان ہے، سلیمان ہے، سعید بن جبیر ہے اور ابن عباس ہے. یعنی قتیبہ نے سفیان سے سنا، سفیان نے سلیمان سے سنا، سلیمان نے سعید بن جبیر سے سنا، اور سعید بن جبیر نے عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ جمعرات کا دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تیز ہو گئی. آپ نے فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں ایک کتاب وصیت نامہ لکھوا دوں، تم اس پر چلو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ سن کر صحابہ کرام نے جھگڑا شروع کیا. حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کرنا درست نہیں. کوئی کہنے لگا کہ کیا آپ شدت مرض سے یہ فرما رہے ہیں؟ دوبارہ پوچھو. چنانچہ آپ سے پوچھنے لگے. آپ نے فرمایا رہنے دو، میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی 3 باتوں کی نصیحت فرمائی. بہت غور سے سننا ہے جی. آپ نے زبانی 3 باتوں کی نصیحت فرمائی. پہلی بات، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات فرمایا مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. پہلی بات کیا تھی؟ 3 نصیحتیں فرمائی ہیں. پہلی نصیحت کیا ہے؟ فرمایا مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. دوسری بات، قاصدوں کی اسی طرح خاطر مدارت کیا کرنا جیسے میں کیا کرتا تھا. دوسری بات کیا ہے؟ قاصدوں کی اسی طرح خاطر مدارت کرنا جیسے میں کیا کرتا تھا. تیسری بات، اب بریکٹ میں لکھ رہے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یا سعید نے یا سلیمان نے بیان نہیں کی یا کہا میں تیسری بات بھول گیا ہوں. یہ بڑی غور طلب بات ہے. تیسری بات بھول گیا، راوی تیسری بات بھول گیا. اب راوی کون؟ بریکٹ میں یہ مولانا، یہ جو صحیح بخاری کا جو ترجمہ ہے یہ مولانا دیوبندی مولانا ہے، صبر میں ان کا نام آپ کو بتاتا ہوں. یہ مولانا عبدالرزاق دیوبندی، مولانا عبدالرزاق دیوبندی ہیں جو کہ فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے، اور یہ مکتبہ رحمانیہ اقرا سینٹر غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہوئی ہے. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ راوی تیسری بات بھول گیا. روایت میں یہی ہے کہ تیسری بات راوی بھول گیا. بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب نے، دیوبندی صاحب نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ابن عباس یا سعید یا سلیمان، یہ ان تینوں میں سے کوئی بھول گیا ہے کہ وہ تیسری بات کیا تھی. حیرت ہوتی ہے کہ تیسری بات بھلا دی. راوی وہ تیسری بات بھول گئے یا بھلا دی یا جان بوجھ کر نہیں بتائی، کیونکہ وہ تیسری بات ان کے عقیدے کے خلاف تھی. یہ حدیث قتیبہ نے سفیان سے، اور سفیان نے سلیمان سے، اور سلیمان نے سعید بن جبیر سے، اور سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے. تفصیل البخاری کے یہ جو صحیح بخاری جس سے میں آپ کو یہ روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ مولانا عزیز الرحمان دیوبندی کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بریکٹ میں ابن عباس، سعید بن جبیر یا سلیمان کا نام لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی وہ تیسری بات بھول گیا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حالانکہ اس روایت کے آخری راوی ابن قتیبہ نے جس نے سفیان سے روایت کی ہے، وہ سب سے پہلے ابن قتیبہ یا سفیان کی طرف انسان کی نظر جاتی ہے. جانی بھی چاہیے کہ ان دونوں میں سے کوئی وہ تیسری بات بھول گیا ہوگا یا بھلا دی گئی ہوگی یا اس نے جان بوجھ کر نہیں بتائی ہوگی. اب اس میں جو 2 راوی ہیں جس کو مولوی عزیز الرحمان نے چھپانے کی کوشش کی ہے، کون کون ہے وہ؟ قتیبہ اور سفیان.
اب یہ قتیبہ اور سفیان کون ہے، ذرا ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اون المعبود نے تصریح کی ہے کہ یہاں سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے، یعنی جس کا پورا نام ہے سفیان بن سعید بن مسروق الثوری۔ تقریب میں، جو کہ اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے تقریب، صفحہ نمبر 151 میں لکھا ہے کہ سفیان ثوری تدلیس کرتا تھا۔ تدلیس کیا؟ یعنی غلط بیانی سے کام لیا کرتا تھا۔ تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115 پر تدلیس کا ایک واقعہ عبداللہ بن مبارک سے منقول ہے، جسے میں طوالت کی خوف سے یہاں پر بیان نہیں کر رہا ہوں، پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ کس طرح تدلیس کرتا تھا۔ عقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 330 میں ہے کہ یہ سفیان ثوری نبیذ پیتا تھا۔ نبیذ شراب کی قسم ہوتی ہے۔ ابن حجر حموی نے ثمرات الاوراق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے کہ نبیذ کے جائز ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ مجموع البحار میں شیخ محمد طاہر حنفی اور فوائد المجموعہ میں محمد بن علی شوکانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن عرف ابو سہمہ کو بسبب نبیذ پینے کے حد جاری کی تھی اور کوڑے مارے تھے، جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا۔ ابو سہمہ حضرت عمر کا اپنا بیٹا، جس کا نام عبد الرحمن تھا، اس کی کنیت ابو سہمہ تھی، اس نے نبیذ پی تھی، شراب پی تھی، جس پر حضرت عمر نے اس کے اوپر حد جاری کی، 80 کوڑے مارے۔ کوڑے بھی علی علیہ السلام نے مارے تھے، جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا۔ ظاہر ہے علی علیہ السلام کے 80 کوڑے کھانے کے بعد کون زندہ رہ سکتا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو درباری راوی کہا کرتے تھے اور اپنے پاس سے نکلوا دیا کرتے تھے، اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے اس کو، سفیان ثوری کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اس نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جبہ پہننے پر اعتراض کیا تھا، حالانکہ خود جبے کے اندر ملائم ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف راویوں میں سے ہے۔ آپ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 376 کے اوپر ملاحظہ فرما سکتے ہیں طبقات ابن سعد کی۔ اب آ جاتے ہیں قتیبہ کے اوپر۔ قتیبہ کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام حاکم کا قول ہے کہ، اور اس بات پر اجماع ہے کہ قتیبہ نہایت جھوٹا تھا، اور میں نے کتاب مرات الزمان میں دیکھا ہے کہ امام دارقطنی جو اہل سنت کے امام ہیں کہتے ہیں کہ قتیبہ تشبیہ کی طرف مائل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت سے یعنی اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا۔ سلفی نے جو قتیبہ کے مذہب پر اعتراض کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتیبہ ناسبی تھا، کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے عداوت اور بغض تھا، اور قتیبہ بہت کثرت سے غلط بیانی کیا کرتا تھا۔ لسان المیزان میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ ناسبی بھی تھا، غلط بیانی بھی کرتا تھا، جھوٹا بھی تھا۔ اب یہ جو شارح صحیح بخاری ہے، مولوی عزیز الرحمان نے بریکٹ میں ابن عباس، سعید اور سلیمان کا نام دے کر سفیان اور قتیبہ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دونوں نہیں بھولے، بلکہ ان تینوں میں سے کوئی بھولا ہے، یعنی وہ دونوں جو ہے جو اصل میں ناسبی ہیں، جو تدلیس کرتے ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو ضعیف ہیں، ان کو بچا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی اور ناسبی بڑے قریب قریب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سفیان اور قتیبہ دونوں دشمن اہل بیت اور ناسبی راوی ہیں، جنہیں دیوبندی مولوی عزیز الرحمان نے بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیسری نصیحت ایسی فرمائی تھی جس کا تعلق اہل بیت سے تھا، جسے دشمن اہل بیت سفیان اور قتیبہ نے چھپا دیا اور کہہ دیا کہ ہم بھول گئے، اور چونکہ یہ دونوں ناسبی تھے اس لیے، اور ناسبی اور دیوبندی بڑے قریب قریب ہیں، اس لیے دیوبندی مولوی نے ان ناسبیوں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تیسری نصیحت کیا تھی جسے یہ لوگ بیان نہیں کر رہے، چھپا رہے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسرار امامت پر، کتاب سلیم بن قیس الہلالی۔ اس میں حضرت عمر نے اپنے مرنے کے وقت جو شورا بنائی تھی، 6 رکنی کمیٹی جو بنائی تھی، اس شورا کا جب پہلا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں علی علیہ السلام نے طلحہ کو مخاطب کر کے کہا ہے، باقی بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن اجلاس میں طلحہ کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ کیوں طلحہ کو مخاطب کر کے کہا ہے؟ اس لیے کہ جب واقعہ قرطاس و قلم ہوا ہے تو طلحہ وہاں پر موجود تھا۔ علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے طلحہ، کیا تم اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہ تھے جب آپ نے کاغذ طلب کیا کر کے یہ چاہا تھا کہ وہ ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد امت گمراہ نہ ہو اور اختلاف نہ کرے؟ پھر تمہارے صاحب نے جو کچھ کہا وہ تمہیں معلوم ہے، تمہارے صاحب یعنی عمر نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ طلحہ نے کہا بے شک میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ باہر نکل گئے، جب رسول خدا نے تم لوگوں کو گیٹ آؤٹ کر دیا، نکال دیا وہاں سے باہر، تو انہوں نے اس ارادے سے مجھے مطلع کیا جو لکھ کر عوام کو اس کا پابند کرنا چاہتے تھے۔ انہیں جبرائیل نے خبر دی تھی کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس امت میں اختلاف اور فرقہ بندی ہوگی، بس صحیفہ طلب کر کے وہ مقصد مجھے لکھوا دیا، اور اس میں 3 ہستیوں کو گواہ مقرر کیا، سلیمان، ابو ذر اور مقداد، بلکہ انہیں ان اماموں کے نام بھی بتا دیے ان کے بعد جن کی پیروی کا خدا نے حکم دیا ہے، جن میں پہلا نام میرا ہے، اور اس کے بعد میرے فرزند حسن کا، پھر حسین کا، اس کے بعد حسین کی اولاد سے 9 اماموں کے نام ہیں۔ کیوں؟ ابو ذر مقداد ایسا ہی ہوا تھا نا؟ دونوں نے عرض کیا ہم شاہد ہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ طلحہ نے کہا خدا کی قسم میں نے بھی حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے شخص پر آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بار نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا اور نیک ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دونوں نے سچی گواہی دی ہے، اور آپ میرے نزدیک ان سے زیادہ سچے ہیں۔
پھر آپ نے طلحہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے طلحہ، اے زبیر، اے سعد بن عبادہ، اے عبد الرحمن بن عوف، خدا سے ڈرو، خدا کی رضا پر چلو، وہ راہ اختیار کرو جو اس کی ہے، اور خدا کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ مگر ان کے دلوں میں اس وقت حکومت کرنے کا جوش سوار تھا، اس لیے انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ تو اب وہ جو تیسری نصیحت تھی، جو دو ناسبی راویوں نے، قتیبہ اور سفیان ثوری نے بیان نہیں کی ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے بیان نہیں کی ہے، وہ تیسری نصیحت امام علیہ السلام نے بیان کی۔ وہ تیسری نصیحت کیا تھی؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد علی امام ہوگا، علی کے بعد حسن ہوگا، حسن کے بعد حسین ہوگا، اور حسین کے بعد حسین کی اولاد سے 9 امام ہوں گے، یہ 9 خلیفہ ہوں گے، یہ 9 ولی ہوں گے۔ مگر امت نے نہ یہ وصیت لکھنے دی اور نہ اس وصیت کے اوپر عمل ہونے دی۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر مزید آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔